حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو باتیں ہوئی، دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں۔ اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں۔ ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں، میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے،
نہیں, ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں. میرے عزیزو, ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے, اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے, ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو, صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا, اولیاء نے بھی یہی پڑھا, تابعین نے بھی یہی پڑھا, ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز, ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں, کل بھی زندہ تھے, اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے, اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا, گھر سے چلا گیا, اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو, جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے, ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں, کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں, وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں. اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے, میرے عزیزو پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا, مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا. لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا, ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں, ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا. اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا, اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا. مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع, یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے, ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں. یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر, مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے, آوارہ پھرتے رہتے ہیں, جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے, اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے. اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں. ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے, پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, رسول کچھ دے نہیں سکتے, یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں. وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا. وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے. اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا. اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا, وہ دکھا رہا ہے. میرے عزیزو, جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا رسول ختم ہو گئے, وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, ادب سے کھڑا ہوا تھا. عزیزان گرامی وقار, اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں, اپنے ذہن میں. ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا, کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम यही कहते हैं। अब आओ कुरान पाक की दूसरी दलाइल की तरफ मैं आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत यूं फरमाई, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत है पूरी, आप कुरान पाक उठाकर पढ़ सकते हैं, 5वें पारे में ये आयत है। अल्लाह फरमाता है जब मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म कर लें, यानी गुनाह कर लें, तो ऐ रसूल ये आपके पास आए। कुरान में है जाऊ का, ये लफ्ज है कुरान में। ये मोमिनीन क्या करें? ऐ रसूल आपके पास आए, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। लेकिन तरीका अल्लाह ने कैसे बताया? पहले कहाँ आए? रसूल के पास आए, रसूल के पास आए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, उस पर मजीद एक और शर्त है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। बात समझ में आ रही? जब जब गुनाह हो जाए तौबा और बख्शिश का जरिया अल्लाह ने जो बताया, कुरान की बात कर रहा हूं। जाओ कहे रसूल, ये मोमिनीन आपके दरबार में आए, अल्लाह से बख्शिश मांगे और रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे। यह आयत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूल अगर खत्म हो चुके मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि दूसरों का अकीदा है, मुर्दा है, तो कुरान जो कह रहा है कि मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म करें तो ऐ रसूल आपके पास आए, तो क्या किसी मुर्दे के पास जाने को कुरान हुक्म दे रहा है? अब इसके जवाब में वो ये लोग कहते हैं नहीं, ये रसूल की जिंदगी में आयत आई थी, रसूल की जिंदगी में यह आयत आई थी, और जो उस वक्त गुनाह कर रहे थे उनको हुक्म था कि वो रसूल के पास आए, रसूल उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। मैं उनसे कहता हूं मेरे अजीज, फिर हमारा क्या कसूर है? कुरान क्या उसी जमाने के लिए उतरा था या कयामत तक के लिए आया है? कुरान कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। मेरे अजीज, कुरान की आयत सुबह कयामत तक के लिए है। ये सिर्फ उस जमाने के मुसलमानों के लिए आयत नहीं आई, सुबह कयामत तक के मोमिनों के लिए आयत आई है कि अगर तुम में से किसी से गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? कहां जाओगे? रसूल के पास। ये आप खुल करके बोलो, डरो मत कि कैसे जाएंगे, वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बताता हूं, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन कुरान की बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? फिर डर है आपको? कहां जाएं? रसूल के पास जाएं। अब रसूल के पास जाने के बाद दो काम हैं आपके, एक आपकी तरफ से, एक रसूल की तरफ से। आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, रसूल आपकी सिफारिश करेंगे, तब आपकी तौबा कबूल होगी। अब आप सवाल आता है, हर एक की ताकत नहीं सफर करने की, कैसे जाएं मदीने? टिकट महंगा है, अब तो लॉकडाउन में वीजा भी नहीं लगता है। तो क्या अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा का हुक्म देगा? जो तुम नहीं कर सकते उसका हुक्म शरीयत में आता है। इस्लाम नाम ही है इस चीज का। अल्लाह बंदे पर इतना ही हुक्म डालता है जितना वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसका हुक्म नहीं आएगा। अब तुम सब लोग मिलकर के कहोगे कि हमारे आज जाने की ताकत ही नहीं, और अल्लाह ने हुक्म कैसे दे दिया? गुनाह तो आज सुबह भी हुए हमसे, दोपहर में भी हुए, शाम में भी हुए, और अल्लाह फरमा रहा है रसूल के पास जाएं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कभी टिकट मिले ना मिले, कैसे जाएं रसूल के पास? मेरे अजीजों, फिर तुम्हें हयातुन नबी का अकीदा और हाजिर और नाजिर का अकीदा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐ अजीज, अल्लाह ने तुझे कब कहा कि तू चलते हुए, सफर करते हुए, इस तरह उड़ते हुए, ट्रेन में, बस में आ जा रसूल के पास? अल्लाह ने ये फरमाया, बस तू रसूल के पास आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, हम तो कहते हैं हाजिर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो यूं कहते हैं हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तुम जहां से कहोगे सरकार सुनते हैं।
تو حاضری ہو گئی. یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے, ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنی ہے, قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا. اب میں یہاں بیٹھا, چل کے جانے کے لائق نہیں, آنکھ بند کر لیا, منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا. منٹ بھی نہیں لگے. یہ کتنی تیز حاضری ہے. بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا, میں آ گیا. اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے, میں نے بخشش بھی طلب کر لی, استغفار بھی پڑھ لیا. تیسرا کام ہے اب رسول کا. اللہ کے رسول سفارش کریں. اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول, حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا, بس آپ کے استغفار کی, آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا. یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ, یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے. اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں. ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں, اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا. دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے, بہت حوصلہ افزا ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ, عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کوئی ان کو بہکائے گا نہیں. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا. قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا, قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے, نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے, شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے. سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے. بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا, بعض کو بندر بنایا گیا, بعض کے لیے زمین پھٹ گئی سب اندر چلے گئے, بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے, نوکیلے پتھر, وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پھٹ جاتی تھیں. تو یہ سخت ترین عذابات آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں, ہمیں ایک تحفہ دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ کی طرف سے ہے یہ. تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے. لواطت بھی ہے, آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے, زنا بھی ہے, چوری بھی ہے. یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا. آج نہیں ہے عذاب, ہے خسف اور مسخ کا عذاب. باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے, وہ تو آ ہی رہے ہیں, لیکن جو بڑے عذاب, آسمان سے پتھروں کے بارش, خنزیر کی شکل بن جانا, بندر کی شکل بن جانا, سارے انسانوں کی, ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا. رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا. کیوں مولا, کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے. میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے. میرے عزیزو, اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان کے بیچ میں ہیں. اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا. رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں. وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, کل بھی ہمارے بیچ میں تھے, آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں. اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے, مر کر ختم ہو گئے, تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے, عذاب آ جانا چاہیے, پتھر برسنا چاہیے, کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے. نہیں نا, ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے.
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वान्त फीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए ये महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए। मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में है ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे? खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा? डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाका लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। और रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी और इंसानों के भी एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए। अब वो रसूल दूल्हा बनकर के आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साला उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूं चांद तू क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों बाकी है, जमीन क्यों अभी तक ठहरी है, आसमान का शामियाना क्यों लगा है, ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं, ये क्यों हैं? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा।
یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ۔ وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی۔ ارے جان ہے تو جہان ہے۔ تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے۔ جان ہے وہ جہان کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے۔ کتنا لمبا سفر کیے ہیں؟ صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا، میرے عزیزوں وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی